بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول کالی طاقت، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایکس 2 نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وفد کچھ لوگوں کی نگاہوں میں مشکوک ہو گیا ہے۔ خیر، اب دیکھیں گے آگے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تم فوری طور پر جولیا کو وہاں سے ہٹا لو۔ جی سر۔ ہاں، جولیا کا اب تنہا وہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ بہت بہتر جناب، میں نئے احکامات کا منتظر رہوں گا، کیونکہ اب یہ احکامات عمران کو تو مل نہیں سکتے۔ فوری طور پر جولیا کو اپنی تحویل میں لے لو، اس سے پہلے کہ وہ کسی مشکل کا شکار ہو جائے۔ جی سر۔ اوکے، ضرورت پڑنے پر میں تم سے رابطہ کروں گا۔ ٹرانسمیٹر بند ہو گیا۔ صفدر سخت پشیمانی کا شکار تھا۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے فوراً ہی ٹرانسمیٹر پر جولیا سے دوبارہ رابطہ قائم کیا۔ جولیا انتظار کر رہی تھی۔ صفدر نے کہا، مس جولیا، آپ کسی قسم کی الجھن تو محسوس نہیں کر رہی؟ الجھن کی بات تو ہے، آخر وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ نہیں، میرا مقصد ہے کہ آپ کے آس پاس تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی؟ نہیں۔ تو براہ کرم آپ نہایت احتیاط کے ساتھ اپنے ہوٹل کے باہر آ جائیں۔ کیا ہوٹل میں بے رونقی پھیل چکی ہے؟ نہیں، بلکہ خوب ہنگامہ ہے، لوگ تفریحات میں مشغول ہیں۔ تب پلیز آپ نہایت احتیاط کے ساتھ جس طرح بھی بن پڑے چھپتی چھپاتی آ جائیے، کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم کہاں ہو؟ میں بس تھوڑی ہی دیر میں آپ کے ہوٹل پہنچ رہا ہوں، صفدر نے کہا۔ اوکے، میں آ رہی ہوں۔ تم مجھے ہوٹل کے باہر سڑک کی دوسری جانب مل جاؤ۔ جی، بہت بہتر، صفدر نے جواب دیا اور سلسلہ منقطع کرنے کے بعد صدیقی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد صفدر کار میں بیٹھا جولیا کے ہوٹل کی جانب جا رہا تھا۔ اس کے جبڑے بھنچے ہوئے تھے۔ ایکس 2 کے الفاظ اس کے ذہن میں چبھ رہے تھے کہ تم سے اس حماقت کی توقع نہیں تھی۔ صفدر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس وقت اگر اسے عمران اور وفد کے اغوا کنندگان مل جاتے تو شاید وہ اپنے دانتوں سے ان کی بوٹیاں چبا جاتا، لیکن بے بسی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ فٹ پاتھ کے نزدیک جا کھڑا ہوا۔ کچھ لمحے تک وہ جولیا کا انتظار کرتا رہا، پھر بے چینی سے کار سے نیچے اتر آیا، کہیں جولیا کے ساتھ بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آ جائے۔ لیکن ابھی وہ سڑک عبور کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اس نے جولیا کو ایک ہینڈ بیگ سنبھالتے ہوئے آتے دیکھا اور صفدر اپنی جگہ رک گیا۔ جولیا نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا اور پھر سڑک عبور کر کے جولیا اس کے پاس آ گئی تھی۔ صفدر نے پچھلا دروازہ کھول دیا اور جولیا خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ صفدر سٹیئرنگ کے دروازے کے ساتھ آ بیٹھا اور اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ جولیا تجسس بھرے لہجے میں بولی، کیا ہوا ہے صفدر؟ وفد کے سارے ارکان غائب ہو گئے؟ ہاں مس جولیا، ہم لوگوں سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ عمران بھی ساتھ تھا نا؟ جی ہاں، لیکن پورا واقعہ کیا ہوا ہے؟ جولیا تجسس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صفدر نے آہستہ آہستہ پوری تفصیل جولیا کو بتا دی اور جولیا بھی پریشان ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، لیکن وہ احمق اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ کسی مشکل کا شکار ہو جائے۔ یقینی طور پر اس نے اپنے بچاؤ کا کوئی انتظام کر لیا ہوگا۔ صفدر نے کوئی جواب نہ دیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے، جہاں بقیہ افراد ان کے منتظر تھے۔ سب کے چہرے سنسنی کے شکار تھے۔ جو واقعہ پیش آ چکا تھا اس کے بعد کسی میں یہ جرأت نہیں تھی کہ کچھ کہتا۔ جولیا خود پریشان نظر آ رہی تھی۔ صفدر نے کہا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے مس جولیا؟ نہیں، لیکن… جی کہیے۔ میں عمران کے لیے پریشان ہوں۔ مجھے ایکس 2 کے سامنے سخت شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ایکس 2 ایسا ہی گھماؤ پھراؤ اختیار کرتا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، خاور نے کہا، اور صفدر اسے گھورنے لگا۔ تمہارا واقعی کوئی قصور نہیں ہے، اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ خاور بولا۔ ظاہر ہے تمہاری عقل تمہارا اتنا ہی ساتھ دے سکتی ہے، اس سے زیادہ تم کیا سوچ سکتے ہو؟ انچارج تو آپ ہیں مسٹر صفدر، اور آپ کی بھی انچارج مس جولیا ہیں۔ ہم تو آپ کے احکامات ہی کی پابندی کرتے ہیں۔ تم سے کچھ کیا بھی تو نہیں گیا ہے۔ کیا یہ وقت ایسی باتوں کا ہے؟ جولیا جھلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ جولیا کو اس وقت بہت سے نقصانات سے دو چار ہونا پڑا ہے۔ ظاہر ہے عمران کے ساتھ مزے میں ہوگی، اس بار تنویر نے کہا، اور جولیا آؤٹ ہو گئی۔ تم تو ہو ہی کمینے انسان، اور کمینے انسان کی بات کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ تنویر جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا
کہ ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا اور تنویر خاموش ہو گیا۔ صفدر نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا تھا۔ ہاں صفدر، کیا کیا؟ سر، میں جولیا کو لے آیا ہوں۔ جولیا خیریت سے ہے؟ جی سر۔ اوکے، فی الحال تمام سرگرمیاں بند۔ میری طرف سے جب تک کوئی ہدایت نہ ملے تم لوگ کوئی عمل نہیں کرو گے۔ اس کے علاوہ تمہیں اسی عمارت میں محدود رہنا ہوگا، اوکے؟ جی سر، صفدر نے جواب دیا اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سیاہ پوش خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ سڑکیں سنسان پڑی ہوئی تھیں۔ کبھی کبھی کوئی اکا دکا کار یا دوسری گاڑی گزرتی ہوئی نظر آ جاتی تھی۔ غالباً سیاہ پوش جان بوجھ کر ایسی سڑکوں کو استعمال کر رہا تھا جن پر زیادہ ٹریفک نہیں تھا۔ عمران نے آہستہ آہستہ کرانا شروع کر دیا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ سیاہ پوش اس سے کوئی ایسا ویسا سوال کر ڈالے تو اس سوال کو اپنی کراہوں میں چھپا لے۔ سیاہ پوش نے کچھ دیر بعد ہمدردانہ لہجے میں کہا، تمہارے گولی کہاں لگی ہے؟ بغل کے پاس سے گوشت کو پھاڑتی ہوئی نکل گئی ہے، عمران نے کراہتے ہوئے کہا، تاکہ آواز کی تبدیلی چھپ جائے۔ جو کچھ ہوا ہے کیا وہ ہمارے لیے قابل یقین ہے؟ نہیں، اور میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اور کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کمبخت فتنہ یقینی طور پر پاکیشیا سیکرٹ سروس کا نمائندہ تھا۔ او خدا کی پناہ، وہ انسان تھا بھی یا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو بریف کر دیا گیا تھا، لیکن مسٹر ہائن نے عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ وہ ہر جگہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور آج نتیجہ دیکھ لیا۔ اب تم ہی بتاؤ ایلیٹ کہ کیا مسٹر ہائن کو اس طرح ایک ایک فرد سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے تھی؟ اور پھر بہادری کا یہ عالم کہ ان کے کہنے پر ان کے ہاتھ بھی کھول دیے گئے۔ او میرے خدا، اب بھی تصور کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اس پر گولیاں برسا رہے تھے اور وہ گولیوں پر نگاہ رکھتے ہوئے ہمارے نشانوں کو نکارہ بنا رہا تھا۔ کیا یہ ایک انوکھا آرٹ نہیں ہے؟ عمران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو چند لمحات خاموش رہنے کے بعد وہ شخص بولا، کیا تم زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہو؟ نہیں، گولی میرے جسم میں داخل نہیں ہوئی بلکہ زخمی کرتی ہوئی نکل گئی ہے۔ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، بس تکلیف ہے۔ ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی، یا پھر یوں کرتا ہوں کہ میں خود تمہارے فلیٹ پر چل کر تمہاری بینڈیج کر دیتا ہوں۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر سخت باز پرس ہوگی۔ بگ لارڈ ہمیں آسانی سے معاف نہیں کرے گا، مگر ہمارا کیا قصور؟ ہم تو کارکن ہیں، مسٹر ہائن کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ غلطی مسٹر ہائن کی تھی، انہوں نے ہمیں جو احکامات دیے ہم نے انہی کی تعمیل کی۔ مجھے کتنا افسوس ہو رہا ہے مسٹر ہائن کی موت کا۔ ہاں مجھے بھی افسوس ہے، عمران نے جواب دیا۔ اسے اس بات پر تعجب ہوا تھا کہ لبادے میں ہونے کے باوجود اس شخص نے اسے ایلیٹ کہہ کر کیوں مخاطب کیا ہے، لیکن پھر عقب سے ڈرائیونگ کرنے والے کا لبادہ دیکھ کر عمران کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ اسے ایلیٹ کہہ کر کیوں مخاطب کیا گیا ہے۔ لبادے پر ایک گول دائرے کی شکل میں نمبر پڑے ہوئے تھے، اور غالباً اسی نمبر کی بنیاد پر اسے ایلیٹ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ اچھی بات تھی، اور عمران کا ذہن برق رفتاری سے یہ فیصلے کرتا رہا کہ اب اس کا آئندہ قدم کیا ہونا چاہیے۔ ویسے جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے لیے غیر متوقع تھا، اور اسے ابھی اس بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ حالات بہرحال بڑی مشکل سے قابو میں آئے تھے۔ البتہ اسے ہاشم مسعود کی موت کا سخت افسوس تھا۔ جمال شیرازی تو بے ہوش ہونے کے بعد بچ گیا تھا، ہاشم مسعود جذباتی ہو گیا تھا، لیکن اب جو کچھ بھی ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا۔ ان لوگوں سے براہ راست مڈ بھیڑ ہو گئی تھی، اور اب اس کے بعد آئندہ کے اقدامات طے کرنے تھے۔ ایلیٹ، ہوش میں ہونا؟ لبادہ پوش نے پھر کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تمہارے فلیٹ پر فرسٹ ایڈ باکس تو ہوگا؟ ہاں ہے۔ کیا تمہارے خیال میں ہمیں برانچ آفس چلنا چاہیے؟ مناسب نہیں ہوگا، عمران بولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں زخمی ہوں، اور ہمیں احتیاط بہرحال کرنی چاہیے۔ تمہارا مقصد ہے کہ ہمارا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا؟ یہی میرا مقصد ہے۔ ڈرائیونگ کرنے والا سیاہ پوش خاموش ہو گیا، لیکن عمران محسوس کر رہا تھا کہ وہ عقب نما آئینے میں پیچھے کا جائزہ لے رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، نہیں، تعاقب نہیں کیا جا رہا، پھر بھی برانچ آفس نہیں چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے فلیٹ پر لیے چلتا ہوں، تمہاری بینڈیج کروں گا، اور اس کے بعد ہم لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے، اور بھی لوگ بچ گئے ہوں گے نا؟ ہاں، سب ہلاک نہیں ہوئے ہیں، عمران نے کہا، لیکن میں اس چھلاوے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ چند لمحات میں اس نے پوری سچویشن پر قابو پا لیا تھا۔ کوئی بہت ہی بڑی شخصیت ہوگی۔ یقیناً، عمران نے جواب دیا، حالانکہ صورت سے وہ بے وقوف سا آدمی نظر آتا تھا۔ ہاں، عمران کراہتی ہوئی آواز میں بولا۔
شاید تم بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہو، لیکن اپنے آپ کو سنبھالو، تمہارا فلیٹ بھی اب زیادہ دور نہیں رہا، سیاپوش نے کہا، اور عمران خاموش ہو گیا۔ اب اس کے ذہن میں ایک نیا منصوبہ ترتیب پا رہا تھا۔ یہ ایک سنہری موقع ملا تھا اسے کہ یہ شخص اسے اس کے فلیٹ پر لے جا رہا ہے۔ اب پتہ نہیں اس فلیٹ پر وہ تنہا ہی ہے یا پھر ایلیٹ کے ساتھ اور کوئی موجود ہے۔ بہرحال اب جو کچھ بھی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کا یہ وقت معاون تھا اور اس وقت کچھ بھی آسانی سے کیا جا سکتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اگر فلیٹ پر کوئی موجود بھی ہے تو اس سے بھی نمٹ لیا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد کار ایک 8 منزلہ عمارت کے عقبی حصے میں رک گئی۔ ڈرائیونگ کرنے والے نے کہا، میرا خیال ہے اس وقت یہی راستہ مناسب ہے، سامنے کی سمت سے جانا تو ممکن ہی نہیں ہوگا۔ عمران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کار کا انجن بند کر کے نیچے اترا اور پھر عقبی دروازہ کھولتے ہوئے بولا، آؤ میں تمہیں سہارا دے کر لے چلوں۔ کیا تم سیڑھیوں سے یہ فاصلہ طے کر سکتے ہو؟ شاید نہیں، مجھے دقت ہوگی کیونکہ میرا خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ سیاہ پوش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عقبی دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ لوگ اندر داخل ہو گئے۔ ایک راہداری سے گھوم کر وہ ایک ہال میں آئے جہاں 4-5 لفٹیں لگی ہوئی تھیں۔ ہال میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، لیکن روشنی تھی۔ یہاں پہنچ کر سیاہ پوش نے عمران کے لبادے کو دیکھا۔ ظاہر ہے یہ اس شخص کا لبادہ تھا جس کے گولی لگی تھی۔ لبادہ وہ خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ سیاہ پوش نے ہمدردی سے عمران کا بازو پکڑا اور بولا، خود کو سنبھالے رکھنا، اور اس کے بعد وہ لفٹ کے پاس پہنچ گیا۔ خود کار لفٹ کا بٹن دبا تو دروازہ کھل گیا اور پھر 4تھی منزل پر لفٹ رک گئی۔ لبادہ پوش نے عمران سے چابی نہیں طلب کی تھی۔ غالباً ایسے فلیٹ تھے جو نمبروں والے تالے سے کھلتے تھے۔ یہ بھی ایک جدید طریقہ کار تھا۔ اب لوگوں نے فلیٹوں میں بھی نمبروں والے تالے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ بہرحال لبادہ پوش اس فلیٹ کے دروازے پر پہنچا جسے وہ ایلیٹ کا فلیٹ سمجھتا تھا۔ اسے شاید تالے کا نمبر بھی یاد تھا کیونکہ اس نے خود ہی نمبر سیٹ کیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ لیکن اس سے عمران کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ فلیٹ میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا۔ یہ مزید تسلی بخش بات تھی۔ لبادہ پوش عمران کو لیے ہوئے اندر پہنچا اور اس نے دروازہ بند کر کے نمبر اپ سیٹ کر دیے۔ پھر وہ روشنیاں جلاتا چلا آیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سب ایک دوسرے کے فلیٹوں کے سسٹم سے بخوبی واقف ہوں۔ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچنے کے بعد اس نے عمران سے کہا، اب یہ لبادہ اتار دو، مجھے بتاؤ فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ تیز روشنی میں خود لبادہ پوش نے اپنا لبادہ اتار دیا تھا۔ عمران نے اپنا ہاتھ اٹھایا لیکن پھر ایک کراہ کے ساتھ رک گیا۔ تب لبادہ پوش بولا، ٹھہرو میں اتارتا ہوں، اور اس کے بعد اس نے عمران کا لبادہ نیچے سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے آہستہ آہستہ اتارنے لگا تاکہ عمران کے زخم میں تکلیف نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی اس نے لبادہ عمران کے سر سے اوپر اتارا، دفعتاً ہی عمران کا گھونسا اس کے پیٹ پر پڑا اور وہ بل بلا کر رہ گیا۔ عمران نے دوسرا گھونسا اس کے جبڑے پر رسید کیا تھا اور وہ توازن قائم نہ رکھ سکا اور نیچے گر پڑا، لیکن شدید حیرت کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس کی آنکھیں تعجب سے پھٹی ہوئی تھیں۔ عمران اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور پھر لبادہ پوش کے بغلی ہولسٹر سے پستول نکال کر اپنے قبضے میں کرنا عمران کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوا۔ اب اس دھوکہ کھانے والے شخص نے عمران کی صورت دیکھی تو بری طرح کانپ کر رہ گیا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر عمران کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ عمران نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور صفاق لہجے میں بولا، تمہارا پستول میرے قبضے میں آ چکا ہے۔ اس کے باوجود اگر تم اپنے لباس میں اگر کوئی اور ہتھیار رکھتے ہو تو میں تمہیں اس کے استعمال کی اجازت دیتا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ ویسے میرے خیال میں یہ کمرہ کافی محفوظ ہے، ہمارے درمیان گفتگو کے لیے موزوں ہے، عمران نے کہا اور آگے بڑھ کر اس شخص کے گریبان کو پکڑ لیا۔ حالانکہ اچھا خاصا تن و نوش کا آدمی تھا، عمران کو توقع تھی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن شاید اس پر حیرت کا ایسا غلبہ طاری ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ہی بے جان ہو گئے تھے۔ عمران نے اسے کھڑا کیا اور تھوڑے فاصلے پر ایک صوفے پر دھکیل دیا۔ وہ صوفے پر بے جان سا گر پڑا تھا۔ عمران کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر اسے گھورتا رہا، پھر اس نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ اس کے ہونٹ ہلے اور بمشکل تمام اس کے منہ سے نکلا، پانی پلیز، مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا، تھوڑے فاصلے پر کچن نظر آ رہا تھا۔ عمران کچن کی جانب بڑھ گیا، پھر اس نے کچن میں ایک گلاس تلاش کیا، لیکن وہ اس کی جانب سے غافل نہیں تھا۔ اگر وہ اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا تو ایک لمحے میں عمران اس کی مزاج پرسی کر سکتا تھا،
لیکن اس نگرانی کے دوران اچانک اس نے اس شخص کے بدن میں جنبش محسوس کی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا ضرور تھا لیکن اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عمران پانی کا گلاس لے کر واپس پلٹا تو اس نے اس شخص کے انداز میں عجیب سا تشنج محسوس کیا اور دوسرے لمحے عمران کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر پڑا۔ عمران کو اچانک ہی شدید غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس شخص کا منہ بند تھا، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، گردن کی رگیں تنتی جا رہی تھیں۔ یقینی طور پر اس نے کوئی ایسی چیز استعمال کر لی تھی جو اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ عمران برق رفتاری سے جھپٹ کر اس کے قریب پہنچا اور اس نے اس شخص کے دونوں ہونٹ پکڑ کر پوری قوت سے اس کا منہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مضبوطی سے دانت بھینچ لیے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جاتا کہ اس کے ہونٹ چر جاتے۔ عمران نے ہونٹ چھوڑ کر ایک زبردست گھونسا اس کے جبڑے پر رسید کیا اور وہ صوفے سے نیچے جا گرا۔ جو کچھ اسے استعمال کرنا تھا وہ کر چکا تھا۔ زمین پر پڑے پڑے اس نے عمران کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، تم اب مجھ سے کچھ نہیں معلوم کر سکو گے، کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ایک جانب مڑ گئی۔ یقیناً کوئی ایسا سریع الاثر زہر استعمال کیا گیا تھا جس نے چند لمحوں میں اس کا کام تمام کر ڈالا تھا۔ گردن مڑنے کے باوجود تھوڑی دیر تک اس کے ہاتھ پاؤں تشنجی انداز میں سکڑتے اور پھیلتے رہے۔ اس کے بعد وہ ساکت ہو گیا۔ عمران نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس شخص سے کافی معلومات حاصل کر سکے گا۔ یہ گولڈن چانس اسے ملا تھا ان لوگوں میں سے کسی شخص کے قبضے میں آنے کا، لیکن بس چوک ہو گئی تھی۔ اب ہر بات تو علم میں نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر کام کے لیے دماغ فوری طور پر حاضر رہتا ہے۔ اسلحہ وغیرہ کی دعوت اس نے اسے دے ڈالی تھی، لیکن یہ بات نہیں سوچی تھی کہ وہ خودکشی بھی کر سکتا ہے، اور دھوکہ ہو گیا تھا۔ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عمران بے بسی کی نگاہوں سے اس کے بے جان بدن کو دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر گردن جھٹکی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مسٹر عمران، تمہیں اپنے پاؤں سے جوتے اتار کر خود اپنی کھوپڑی پر 10 مار لینے چاہیے۔ ہوشیاری یہی ہے کہ ہر صورتحال سے واقف رہا جائے اور اس کے لیے تیار رہا جائے، لیکن مار کھا گئے دوست۔ اچانک ہی کسی خیال کے تحت وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے تک پہنچا، دروازہ کھولا اور پھر باہر دور دور تک نگاہیں ڈالیں اور اس کے بعد راہداری میں نکل کر راہداری کے آخری سرے تک چلا گیا۔ وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ عمارت کس نوعیت کی ہے، اور اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ عمارت رہائشی ہی ہے اور لوگ اپنی اپنی آرام گاہوں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے۔ بیرونی دروازے پر بھی اس نے نظر ڈالی اور اس کے بعد واپس فلیٹ میں آ گیا، تالا لگایا، بیرونی روشنی بجھا دی تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ اندر موجود افراد جاگ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ اس فلیٹ کی تلاشی لے ڈالے۔ اس نے ایک نگاہ چاروں طرف ڈالی اور پھر تاریکی میں ہی اس شخص کی لاش کو اٹھا کر اسی بڑے صوفے پر ڈال دیا جس کے نزدیک یہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ روشنی کا استعمال وہ اس طرح سے کر رہا تھا کہ روشنی چھن کر باہر نہ جائے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس بڑے کمرے کے سامنے والے کمرے کی جانب بڑھ گیا جو باہر سے بند تھا لیکن اس میں تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر سے آنے والی تھوڑی سی روشنی میں اندر دیوار پر سوئچ بورڈ تلاش کرنے لگا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ روشنی باہر نہ جائے۔ چنانچہ اس نے پہلے کھڑکیوں وغیرہ پر پردے درست کیے، پھر لائٹ جلا دی۔ یہ ایک عمدہ بیڈ روم تھا۔ بستر کے علاوہ یہاں ایک ڈریسنگ ٹیبل اور ایک الماری نظر آ رہی تھی۔ عمران نے پہلے ڈریسنگ ٹیبل کو دیکھا، پھر الماری کھول ڈالی۔ الماری میں لباس کے علاوہ ایک پاسپورٹ ملا تھا جس پر لگی ہوئی تصویر ایک ایسے شخص کی تھی جس کی عمر 30 سال کے قریب ہوگی۔ اس کا نام ایلن ایلیٹ لکھا ہوا تھا۔ عمران کو یاد آ گیا کہ کار کے سفر کے دوران اسے ساتھ لانے والے نے اسے ایلیٹ کے نام سے مخاطب کیا تھا، گویا یہ اس شخص کی تصویر ہے جس کا لبادہ عمران نے استعمال کیا تھا۔ یہ پاسپورٹ ایک اور ملک کا تھا۔ عمران نے کسی خیال کے تحت اسے اپنی تحویل میں لے لیا، پھر دوسری چیزوں کی تلاشی لینے لگا۔ بہت دیر تک اس نے اس کمرے کا جائزہ لیا لیکن یہاں اور کوئی چیز نہیں ملی۔ تب عمران اس کمرے سے نکل آیا، پھر دوسرا کمرہ اس کی توجہ کا مرکز بن گیا، لیکن 1 گھنٹے کی تلاشی کے باوجود اسے وہاں سے کچھ بھی دستیاب نہیں ہو سکا۔ عمران نے مایوسی سے ہونٹ سکوڑے اور بہت دیر تک سوچتا رہا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ کاش یہاں سے کوئی اور اشارہ مل جاتا۔ وہ ایک بار پھر خوابگاہ میں آ گیا، پھر نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے اس بستر کو الٹ دیا جو مسہری پر بچھا ہوا تھا، اور شاید یہ قدرت کی طرف سے رہنمائی تھی کہ گدے کے نیچے اسے سرخ رنگ کی ایک ڈائری نظر آ گئی۔ عمران نے پھرتی سے ڈائری اٹھا لی
اور اسے لے کر روشنی میں بیٹھا۔ تمام انتظامی محکمے ہل کر رہ گئے تھے۔ محکمہ پولیس کے مختلف شعبے تو زد میں آئے ہی تھے، لیکن ایسی ایجنسیوں کی بھی شامت آ گئی تھی جن کے سپرد بھاری ذمہ داری کی گئی تھی۔ یوں تو کینیڈا، فیرونس اور گریٹ لینڈ کے نمائندوں نے سیکرٹ لائن بنا کر پاکیشیا کے وفد کے تحفظ کی ذمہ داری سنبھالی تھی، لیکن اس وقت کینیڈا کے دارالحکومت میں بے شمار ممالک کے سیکرٹ ایجنٹ مصروف عمل تھے۔ یہ وہ ممالک تھے جن کے سربراہان اس پراسرار قوت کے شکار ہو کر فیڈریشن کے معاہدے پر دستخط کر بیٹھے تھے۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ یہ تمام ممالک تھے جو دنیا بھر کو لیڈ کرتے تھے اور انہی کی پالیسیاں ورلڈ پر مسلط تھیں۔ اگر یہ 21ویں صدی کے حکمران کے تابع ہو جاتے تو پھر باقی دنیا خود بخود ان پالیسیوں کے زیر اثر آ جانی تھی۔ چنانچہ اس وقت یہ سب ہی کی مشترکہ مشکل تھی۔ ہر طرف کام ہو رہا تھا، ہر طرف سے رپورٹس اکٹھی کی جا رہی تھیں اور اس پورے واقعے کی تفصیل اکٹھی کی جا رہی تھی، کیونکہ سپر پاور کے سب سے بڑے ڈپارٹمنٹ نے اس کی تفصیلات طلب کی تھیں۔ اعلیٰ پیمانے پر کام ہو رہا تھا، پھر پوری رپورٹ اس طرح ترتیب دے کر خفیہ ذرائع سے اس مشن کے ہیڈ کوارٹر کو ارسال کی گئی۔ نمبر 1، پاکیشیا سیکرٹ سروس نے بخوشی ساری دنیا کی بہتری کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ سیکرٹ لائن کے وفد کے مشورے سے یہ امر طے پایا کہ X2 کا ایک نمائندہ کینیڈا آئے اور یہاں ایک مخصوص تاریخ پر اس خفیہ میٹنگ میں شرکت کرے جس میں تمام متاثرہ ممالک کے نمائندے شریک ہوں گے۔ وہاں ایک لائحہ عمل ترتیب دیا جائے اور اس کے بعد پاکیشیا سیکرٹ سروس اپنا کام شروع کر دے۔ لیکن X2 آج تک کسی پر ظاہر نہیں ہوا اور سیکرٹ سروس کی اس ٹیم کے دوسرے افراد بھی خود اس ملک کی دوسری ایجنسیوں کے لیے اجنبی ہیں۔ چنانچہ ایک بزنس پینل ترتیب دیا گیا جسے کینیڈا میں ایک بزنس کانفرنس میں شریک ہونا تھا۔ سیکرٹ سروس کے ایک خفیہ نمائندے کو اس بزنس پینل میں شریک کر دیا گیا اور وہ یہاں آ گیا۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آ گیا۔ نمبر 2، واقعہ بزنس پینل کے ارکان منصوبے کے مطابق اپنی کاروباری میٹنگوں میں شریک ہوئے اور اس وقت تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا نمائندہ کون ہے۔ پھر ایک بڑے صنعت کار کے گھر سے اس پینل کو اغوا کر لیا گیا۔ نمبر 3، میزبان صنعت کار نے بتایا ہے کہ اس نے کچھ اور مقامی تاجروں کو بھی مدعو کیا تھا۔ کھانے کی تیاری ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل نے کی تھی اور اسی کے سرونٹ انتظامات کے لیے آئے تھے۔ کھانا شروع ہوا جسے کھا کر سب بے ہوش ہو گئے، جس کے بعد وفد کے ارکان کو اغوا کر لیا گیا، جبکہ ہوٹل کے سرونٹس کو اسی وقت اغوا کر لیا گیا جب وہ ہوٹل کی کیٹرنگ وین لے کر چلے تھے۔ ان تمام سرونٹس کو شہر سے 50 کلومیٹر دور ایک ویران علاقے میں چھوڑ دیا گیا تھا جہاں سے پیدل واپسی کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ نمبر 4، آدھی رات کے بعد اچانک پیٹرولنگ پولیس نے فائرنگ کی آواز سنی اور دوسری گاڑیوں کو طلب کر کے اس عمارت کو گھیر لیا گیا جہاں ایک زبردست مارکے کے آثار ملے۔ وہاں 9 لاشیں دستیاب ہوئیں، جن میں ایک لاش پاکیشیائی تاجروں میں سے ایک کی ہے، باقی نامعلوم لوگ ہیں جو کالے لبادوں میں ملبوس تھے۔ ان کے علاوہ ایک زخمی پاکیشیائی تاجر اور 2 دوسرے تاجر بھی جو ہوش میں ملے۔ ایک تاجر غائب ہے، اس کی لاش ملی نہ کچھ پتہ چلا۔ اس نوجوان تاجر کی سیکرٹری اس ہوٹل سے غائب ہے جہاں ان کا قیام تھا۔ تاجروں کے وفد کے بعد ارکان نے کوئی بیان دینے سے انکار کر دیا ہے، وہ خوف زدہ ہیں اور واپس جانے کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ یہ وہ تفصیلی رپورٹ تھی جو ہیڈ کوارٹر کو ارسال کی گئی تھی۔ اشیلا 12 گھنٹے کے بعد تباہ حال سیکرٹ لائن کے ایکشن پول کی عمارت میں داخل ہوئی اور وہاں موجود بیشتر ارکان چونک پڑے۔ آپ خیریت سے تو ہیں مس اشیلا؟ ہاں، پلیز مسٹر ڈین وین کو میرے آنے کی اطلاع دو۔ کیا آپ کا ایکشن پول کے کسی وفد سے رابطہ ہوا؟ نہیں، کیوں؟ اس وقت 16 افراد آپ کو پورے شہر میں تلاش کر رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، مگر میں اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ فوری رابطہ قائم کر سکوں، میری زندگی خطرے میں تھی۔ مسٹر ڈین وین اپنی سیٹ پر موجود ہیں، آپ اندر چلی جائیے، کہا گیا اور اشیلا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مسٹر ڈین وین کے آفس میں داخل ہو گئی۔ بے تاثر چہرے کے مالک ڈین وین نے سرد نگاہوں سے اشیلا کو دیکھا اور اشیلا کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ پھر اس نے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی جانب اشارہ کیا اور اشیلا بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے اشیلا؟ بہت تھکی تھکی نظر آ رہی ہو۔ سر، آپ جانتے ہیں کیا یہی کہ میں کس قدر پریشان ہوں، اشیلا نے جواب دیا اور ڈین وین چند لمحات خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، مس اشیلا، آپ کو علم ہے کہ آپ کی تربیت کے لیے حکومت نے کس قدر محنت کی ہے؟
جی سر، اشیلا چونک کر بولی۔ آپ کو اس بات کا بھی علم ہے مس اشیلا کہ آپ پر کتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے؟ میں جانتی ہوں سر۔ تو کیا آپ اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ آپ اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے قابل نہیں ہیں؟ اشیلا نے سر جھکا لیا اور پھر آہستہ سے بولی، سر یہ فیصلہ تو جنرل ڈپارٹمنٹ ہی کر سکتا ہے۔ کیا آپ کا اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ختم ہو گیا ہے؟ نہیں سر۔ تو پھر آپ اپنے فیصلے خود کیوں نہیں کر سکتی؟ سر میں جانتی ہوں کہ مجھے اس مشن میں ناکامی ہوئی ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے سر کہ میں بھی انسان ہوں۔ نہیں مس اشیلا، میں اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ انسان تو ہم سب ہی ہیں، اور انسان وہ بھی ہے جو چاند پر جا کر اتر گیا۔ انسان وہ بھی ہیں جنہوں نے اسے چاند تک پہنچایا، اور وہ بھی انسان ہیں مس اشیلا جو چاند سے آگے کا سفر کر رہے ہیں، اور وہ بھی انسان ہیں جو سڑکوں پر مزدوری کرتے ہیں، اور وہ بھی انسان ہیں مس اشیلا جنہیں مزدوری نہیں ملتی اور وہ فاقہ کشی سے مر جاتے ہیں۔ انسان تو سب ہی ہیں، لیکن انسانوں میں فرق ہوتا ہے، اور جب ہم کسی کو کسی ذمہ داری کے لیے تیار کرتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل ہے۔ سر، انسان وہ بھی ہیں جو کبھی کبھی اپنی کاوشوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، اشیلا نے جواب دیا، اور ڈین وین نے سامنے رکھا ہوا پیڈ اٹھایا اور بال پوائنٹ سے اس پر اشیلا کا ادا کیا ہوا یہ جملہ لکھ دیا، پھر اسے دیکھتا ہوا بولا، ہاں میری باتوں کے جواب میں تمہارا یہ جواب بہت بہتر ہے اور میں اسے درست تسلیم کرتا ہوں، لیکن مس اشیلا بعض اوقات ناکامیاں تباہی کا باعث بن جاتی ہیں۔ میں جانتی ہوں سر۔ آپ اپنی اس ناکامی کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ناکامی تو ناکامی ہوتی ہے سر، اس کا اعتراف اگر کوئی نہ بھی کرے تب بھی ناکامی خود اپنے منہ سے بولتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے مس اشیلا کہ آپ ایک واحد شخصیت ہیں جو اس سلسلے میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہی ہیں؟ یس سر، مجھے اندازہ ہے۔ خیر، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس سلسلے میں کیا ہوا ہے؟ سر، جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا ہے میں کوششیں کرتی رہی ہوں، اور میں نے اپنی کوششوں میں کہیں بھی کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ میں ان لوگوں کے ارد گرد رہی ہوں، اور ابھی تک سچی بات یہ ہے کہ مجھے صحیح اندازہ نہیں ہو سکا کہ ان میں اصل شخصیت کون سی ہے۔ جتنا پر اسرار طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، میرے خیال میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا گیا۔ مس اشیلا، اس سے پہلے دنیا کو ایک مشترکہ خطرہ کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ آپ کو علم ہے کہ اس وقت 17 ممالک کے اعلیٰ حکام خوف اور دہشت کا شکار ہیں، اور ان ممالک کے حکمران اس بات کے خواہش مند ہیں کہ جس طرح بھی بن پڑے وہ دستاویزات واپس حاصل کی جائیں اور اس خطرے کو ختم کیا جائے جو دنیا کے لیے بے حد بھیانک شکل اختیار کر گیا ہے۔ یس سر، میں جانتی ہوں، اور اس صورت میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کو جو کردار سونپا گیا ہے وہ ایک بین الاقوامی اعزاز ہے، اور ہم اس اعزاز کو پانے کے لیے جس قدر بھی سخت جدوجہد کریں کم ہے۔ مس اشیلا، ایسے مواقع زندگی میں کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں، اور اگر ایسے مواقع کو گنوا دیا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد اوندھے منہ گرنے والا کبھی نہیں سنبھل پاتا۔ یس سر، اور ہم شاید اوندھے منہ گر پڑے ہیں۔ نہیں سر۔ کیا مطلب؟ سر، میرے خیال میں ابھی گنجائش ہے۔ آپ کو علم ہے کہ صنعت کاروں کا جو وفد آیا تھا ان میں سے ایک شخص ہلاک ہو چکا ہے، ایک شدید زخمی ہے اور ایک غائب ہے۔ سمجھ رہی ہیں آپ؟ 5 افراد میں سے 3 افراد حادثوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ مس اشیلا، ہمیں ان کا تحفظ کم از کم مناسب انداز میں کرنا چاہیے تھا۔ سر، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے یہ ڈنر دیا تھا؟ سب گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن ان کی گرفتاری بالکل بے مقصد چیز ہے۔ وہ صنعت کار ہیں اور انہوں نے نہایت مخلصانہ طور پر یہ ڈنر دیا تھا۔ آپ کو مزید تفصیلی رپورٹ ملی ہے؟ نہیں، وہ میں پیش کرتی ہوں سر۔ ہاں بتائیے۔ سر، میرے علم میں چونکہ یہ بات آ چکی تھی کہ اس طرح سے ایک ڈنر ان کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، آپ میرے ماتحتوں کی رپورٹ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں معلومات حاصل کر لی تھی کہ اس ڈنر کے پس پشت کوئی اور کھیل تو نہیں، اور یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ یہ بالکل صاف ستھرا ڈنر ہے۔ سر، آپ کو علم نہیں کہ میں نے کتنی مشکل سے ان لوگوں تک رسائی حاصل کی تھی، اور خود بھی اس ڈنر میں شریک تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں سر، سارے کام خوش اسلوبی سے ہوئے۔ ہم لوگوں نے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ڈنر کیا، اور شاید یہ بات بھی آپ کے علم میں آ چکی ہو کہ جن لوگوں نے ڈنر دیا تھا وہ خود بھی بے ہوشی کا شکار ہو گئے تھے۔ ہاں، یہ ایک معمولی سی بات ہے، بات صرف بے ہوشی کی تھی، اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے سر، اس سلسلے میں تحقیقات ہو جائے گی کہ بے ہوشی صرف بے ہوشی تھی یا اس کے پس پردہ ان لوگوں کی کاوشیں بھی تھیں۔ خیر، ان کے ریکارڈ آفس پہنچا دیے گئے ہیں اور ان کے پورے ماضی کے بارے میں چھان بین ہو رہی ہے۔ یس سر۔
سر اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ ہم لوگ کس خواب آور دوا کا شکار ہوئے ہیں، اور سر اس کے بعد ہمیں وہاں سے کہیں لے جایا گیا۔ کیا اس عمارت میں ڈنر نہیں ہوا تھا؟ نہیں سر، ڈنر تو اس صنعت کار کی رہائش گاہ پر تھا، اور بعد میں وہ رہائش گاہ ثابت نہیں ہوئی۔ خیر آگے کہو۔ ہمیں ایک وسیع و عریض کمرے میں ہوش آیا جہاں ہم سب زمین پر پڑے ہوئے تھے، تمام ہی افراد موجود تھے۔ پھر مس اشیلا، سر اس کے بعد ہمیں ایک اور بڑے کمرے میں بلایا گیا جہاں چند سیاہ لبادوں میں ملبوس افراد موجود تھے، اور انہوں نے ہم سے ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کیں۔ کیا ان میں سے کوئی شخص خصوصی طور پر تمہاری جانب متوجہ ہوا؟ میں سمجھی نہیں سر۔ وہ لوگ تو صنعت کار تھے جو ایک مشرقی ملک سے آئے تھے، لیکن تم تو مقامی ہو۔